پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جس کو قدرتی آفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے NDMA کے مطابق، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے مطابق 2.5 ماہ میں 1000 سے زائد افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک میں سیلاب کے اب تک کے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے 900 ارب روپے بتایا جاتا ہے، جبکہ NDMA کے مطابق مجموعی طور پر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہونے کا تخمینہ ہے۔ NDMA کے مطابق اب تک ملک کے 110 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، جہاں قریب 9.5 لاکھ مکانات اور عمارات کو نقصان پہنچا ہے۔ وہیں دیہی علاقوں میں 7 لاکھ سے زیادہ مویشی بھی بہہ چکے ہیں۔ صوبہ سندھ کی اگر بات کریں تو وہاں پر سیلاب سے سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، جہاں 16 اضلاع کی 49 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثرین میں شامل ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 34 اضلاع اور 3,60,000 سے زائد افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 8 اضلاع اور وہاں کی 4,45,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 50,000 لوگ کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ کیا واقعی یہ صرف اور صرف موسمی تغیرات ان تمام تر تباہی کی سبب ہے، اور یہی اس کو کہنا ٹھیک ہوگا کہ کلائمیٹک فیکٹرز کی وجہ سے چونکہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہیں، لہٰذا سیلاب بھی بڑے پیمانے پر دیکھا گیا ہے اور تباہی بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے؟ تو کیا صرف اور صرف اس کو قدرتی آفت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، یا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کی بھی غفلت کا سبب ہے یہ تمام تر صورتحال جو رونما نظر آتی ہے، اور بیشتر اموات اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، پیش کی اطلاعات کے باوجود کوئی حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے جا سکے ہیں۔ کیوں کر ایسا ہو رہا ہے، اور کب تک پاکستان میں اس طرح قدرتی آفات کہہ کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا رہے گا؟ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی موجود ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ صفوی صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ جس طرح ہم بات کریں پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات کی یا موجودہ صورتحال کی جو ہمیں نظر آتی ہے، قدرتی آفت کو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سامنا ہے پاکستانیوں کو، اور اسی وجہ سے بیشتر اموات بھی ہو رہی ہیں، لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، کیا محض کلائمیٹک فیکٹرز کو ہی ایک وجہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات تو ضرور رونما ہو رہے ہیں، لیکن کیا اتنے ہی بڑے پیمانے پر نقصانات بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ہمیں پاکستان کے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے؟ تو کیا صرف اور صرف کلائمیٹک فیکٹرز کو ذمہ دار قرار دے دینا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمین نے ہم کو تھوڑا سا 2-3 مہینے پہلے جو ہمارے محکمہ موسمیات نے جو الرٹس جاری کیے تھے ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور ان کو تاکہ آپ کے دیکھنے والے اور سننے والے اس کو صحیح پس منظر میں سمجھ سکیں۔ یہ مئی کے مہینے میں انہوں نے الرٹ جاری کیے تھے کہ اس دفعہ جو مانسون پیریڈ شروع ہوگا اس میں غیر معمولی بارشیں ہوں گی، اور تھنڈر سٹارم اور جس انداز سے بلٹ اپ ہو رہے ہیں بہت کثرت سے بارش ہوگی، اور پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کرے گا۔ یہ مئی کے مہینے کی الرٹ ہے جو کہ محکمہ موسمیات نے جاری کیا تھا۔ اگر اس چیز پر صحیح معنوں میں کام کیا جاتا اور اس الرٹ کے کو سیریسلی لیا جاتا اور اس کی تیاریاں کی جاتی پروونشل گورنمنٹ اور وفاقی حکومت دونوں میں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے جانیں جو ضائع ہوئی، تو اس میں 1000 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور اس میں بچے عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ کسی حد تک روکی جا سکتی تھیں، اور جو خاص طور پر مویشی اور جو املاک کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے پر کافی کچھ تدارک کیا جا سکتا تھا اگر تیاری کرتے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت آپ کے سینٹر میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب، اپنا شہباز شریف اور حمزہ شریف لاہور میں، ان کی طرف سے کوئی اس کی پر توجہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی اس پر کوئی تیاریاں کی گئی۔ جو ہم غور سے اگر آپ دیکھیں اس دور کے تمام ایکٹیویٹیز ان گورنمنٹس کی، تو سارا تر جو زور تھا وہ کس طریقے سے جو رجیم چینج گورنمنٹ آئی ہے وہ کس طریقے سے
پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو وہ کہنا غلط نہ ہوگا. سارا جو گورنمنٹ ایپریٹس تھا وہ اسی پر لگا ہوا تھا. ایف آئی آر کٹ رہی تھی, رات کو چھاپے مارے جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں خالی موسم کو مورد الزام دینا مناسب نہیں ہے. جو تیاری کی جا سکتی تھی وہ تیاری نہیں کی گئی, جس کے بنا پر یہ سانحہ ابھی رونما ہوا ہے. صفی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹک فیکٹرز کی وجہ سے موسموں میں شدت آ رہی ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ حالات مزید اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے اور شدت میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوگا, تو کیا اب تک پاکستان میں کوئی حکومت ایسی نہیں آ سکی, کوئی اس طرح کا سربراہ نہیں پاکستان کو مل سکا جو ان تمام تر سچویشن سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات کر سکیں, کوئی اقدامات کیے جا سکیں یا کیے گئے ہیں کبھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً ایک بڑے عرصہ آپ نے ان تمام تر چیزوں میں فیلڈ میں آپ رہے ہیں, کام دیکھا ہے, تو کیا پاکستان میں سیلاب کے پانی کو روکنے کے لیے, اس کو محفوظ بنانے کے لیے, اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے پورا سال کے کسی قسم کے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں؟ بہت ہی ویلڈ کوشچن کیا آپ نے. دو چیزیں سے بڑی اہم ہیں. موسمی تبدیلی دنیا بھر میں رونما ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے ممالک کی آ رہی ہیں, وہاں پہ بھی چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ انڈیا ہو یا اور دوسرے ممالک, ایون پلیس لائک سعودی عربیہ جہاں پر ڈیزرٹ ہے, وہاں بھی سیلاب کی کیفیت نظر آتی ہے جو لوگ بھیج رہے ہیں. مڈل ایسٹ بہت زبردست بارش ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا کافی وہاں پر بھی نقصان ہوا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہ موسمی تبدیلی اور جو آ رہی اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ سے یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تمام اثرات نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جہاں بات کریں, اگر 2010 کو یاد کیے, 2010 میں بھی اس طرح سیلاب آیا تھا اور بڑے وعدے وعید کیے گئے تھے اور پالیسیاں بنائی گئی تھیں اور انٹرویوز ہوئے تھے اور پریس ریلیزز جاری کی تھیں گورنمنٹ نے کہ یہ ایسا کریں گے اور یہ کریں گے, تمام تیاریاں کریں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے نقصانات نہ ہو پائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو 2010 سے لے کر آج تک جو اس طرف کسی بھی گورنمنٹ کا ہے وہ ایفرٹ نہیں نظر آتی ہے جس کے بنا پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ہوا تھا. کیونکہ اس پانی کو جو صحیح مصرف میں لانے کے لیے, اس کو سٹور کرنے کے لیے, جیسا آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کے لیے کیا انتظام کیے گئے؟ اس کا سب سے بڑا انتظام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیم بنانے شروع کریں. لیکن ڈیم کی بننے میں وقت لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں. تو اگر 2010 کے سے سبق سیکھتی گورنمنٹ اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلتی جیسا کہ چلنا چاہیے تھا, تو اب 12 سال گزر گئے. 12 سال میں کئی ڈیم بن چکے ہوتے اور کئی جگہ پر آپ کا پانی سٹور کیا جاتا. جو اگر آپ اس بلوچستان میں دیکھیے, جو ابھی کوئی 6 یا 8 ڈیم بنائے گئے پچھلی گورنمنٹ کے دنوں میں, اسی 2010 کے بعد سے لے کے اب تک, تو یہ بڑا کلیئر تھا کہ یہاں پر وہ تباہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس دور کی حکومت کا طرح امتیاز کرپشن رہا ہے. تو جو کرپشن میں کی وجہ سے جو ناقص مٹیریل اور غیر معیاری کام کیا گیا, ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں جو 6 ڈیم بنائے گئے تھے وہ 6 کے 6 بہہ گئے. ناؤ اٹ از امیزنگ کہ ایک ڈیم جو اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اس طریقے کے پانی کو نہ برداشت کر سکے اور وہ بہہ جائے, تو اس سے بڑی اور نااہلی اور بےایمانی کا اور کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مد میں کوئی سیریس پیش رفت نہیں کی گئی, اور جو بھی لپ سروس کی گئی اور یہ اس طرح کے کام کیے گئے وہ ایسے ہی سطحی کام تھے جن کے بنا پر یہ والا جو سیلاب تھا اور یہ جو تباہی آئی ہے اس کو نہیں روک سکی. ٹھیک, اب تھوڑی سی امداد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت متاثرین کے ریلیف کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. گو کہ اس میں خاصی تاخیر ہوئی ہے, لیکن اب جو امداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ متاثرین تک یعنی کہ جو اصل حقدار ہے اس تک وہ سامان نہیں پہنچ رہا ہوتا. کیا ایسا واقعی ہے متاثرین تک یہ امداد پہنچنا شروع ہو چکی ہے, اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے کہ جس کے لیے جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ اس تک ہی ملے اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں؟ دیکھیے اس کی وسعت کا اور اس کے جو اثرات ہیں ان کا اندازہ یا تخمینہ شروع میں نہیں لگایا گیا. یہ ابھی میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 روز پہلے جب یہ
اس چیز کو پریس نے اور سوشل میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور سب چیزیں کی، تب لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے وہ پچھلے 10 دن سے کینیڈا کے ٹور پر ہیں، 22-25 آدمی لے کے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں کیا کر رہے ہیں، اور جو ان کی تصویریں اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں نہایت شرمناک ہے کہ یہاں پر ملک جو ہے وہ پانی میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اور آپ وہاں پر نیاگرا فال میں سائٹ سینگ کر رہے ہیں اور وہاں پر کھانا وانا کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب آپ کے جو ہے وہ ٹرکی کے دورے پر ہیں. یہ جب چیزیں شروع ہو گئی تھیں تو ان لوگوں کو جو ویریس پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے سربراہان کا اگر یہ رویہ تھا، اور یہ تو آپ کو اندازہ لگائیے کہ اس میں تباہ کاریاں جو تھیں وہ جب اس نہج پہ پہنچ گئی کہ وہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پریس کے ذریعے جب ان کو اس کی آگہی ہوئی تب اس طرح تب مبذول کرائی گئی. آرمی نے بھی ابھی کچھ میرے خیال 4 روز 5 روز پہلے شروع کیا، اب چیف آف آرمی صاحب بھی اس طرف جا رہے ہیں اور جا کے دیکھ رہے ہیں. تو اب جو ریکوری پوزیشن ہے، جبکہ 1000 آدمی کی جانیں ضائع ہو چکی، لاکھوں مویشی کا نقصان ہو چکا، اب آپ اس طرف توجہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ظاہر بات ہے وقت تو لگے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اس طرح توجہ دی گئی ہے تو اب دادرسی ہو جائے گی، اور جن کو جو مستحق ہے جہاں پر یہ پرابلمز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہیلی کاپٹر بھی یوز ہو رہے ہیں اور بوٹیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں اور سارا کچھ استعمال شروع کر دیا. دیر سے شروع کیا لیکن اب شروع ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دادرسی ہو جائے گی اور اب مزید کوئی اس میں جانی یا مالی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے سوالات کے جوابات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی سے. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر کچھ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے حالات سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صفوی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ کافی تاخیر سے جو ریسکیو کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا، یا جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک جو حکومتی اراکین ہیں، جو ادارے کے لوگ ہیں، وہ کافی دیر سے پہنچنا شروع ہوئے. کیا اس کی وجہ ہے، یا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہر وقت ہمیں پاکستان میں فوج کو ہی کسی نہ کسی مدد کے طور پر پکارا جاتا ہے، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ زلزلے ہوں، وہ کوئی اور ایسی ورسٹ کنڈیشنز ہوں کہ جس میں آپ اداروں کو دیکھنا چاہیں؟ تو کیا ادارے اس میں ہمیں نظر نہیں آتے کام کرتے ہوئے، انیکٹیو ہیں؟ ان کو ایکٹیو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس تمام تر مشینری موجود نہیں ہے؟ کیا سہولیات موجود نہیں ہیں؟ کیوں کر تاخیر ہوتی ہے، اور کیوں ہر کام میں فوج کو ہی طلب کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں آپ کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں. کسی بھی ملک کے پاس جو ہونے چاہیے اس تمام ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے. میں خود جب نیوی میں تھا، ہماری نیول ایوی ایکشن ہیلی کاپٹر بہت ہیں، آرمی کے پاس بھی ہیلی کاپٹر اور ساری چیزیں موجود ہیں. سو یہ اور باقی دوسری چیزیں جو ہیں جو اس مد میں استعمال ہوتی ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ ان کو صحیح وقت پہ بر وقت استعمال کرتے تو یہ چیزیں روکی جا سکتی تھیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس طرف توجہ بڑی دیر سے دی گئی. جب اگر مئی کے مہینے سے یہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ جو خیمے ہیں، جو ریسکیو آپریشنز کے لیے جو لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے جو چیزیں آپ کے موجود تھی ان کو صحیح جگہ پہنچا دیتے، لوگوں کو ایویکویٹ کرتے، محفوظ مقامات پہ پہنچا دیتے، ان کی املاک کو آپ ساتھ لے جاتے، تو یہ چیز روکی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، ہم سچویشنز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کی، تو بلوچستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پسماندہ صوبے کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت سب سے غریب صوبہ بھی بلوچستان کو ہی کہا جاتا ہے. وہاں پر وسائل تو بے پناہ ہیں، لیکن ان کو استعمال اس طرح نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو کچھ انتظامیہ کی نااہلی بلوچستان میں وہاں پر تباہی کا سبب بنی. لیکن خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں تو ہمیں گزشتہ 8-10 سالوں سے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پورے ملک میں اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ وہ تمام تر اداروں کو بہتر کر دیں گے، ملک کے نظام میں تبدیلی لے کر آئیں گے، ملک کی صورتحال بہتر کریں گے. لیکن جو سچویشن ہم نے KPK میں دیکھی اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کچھ نہیں کر سکی ہے اور تباہی کا سبب بنی ہے. سبینہ، I must appreciate آپ کے سوال بڑے ریلیونٹ ہے، اور میں یہ بڑی صحیح نشاندہی کی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا اور بھی جو علاقے، یہ جو غیر قانونی طریقے سے جو تجاوزات اور مکانات اور دکانیں سب بنائی جاتی ہیں جو کہ جہاں پر وہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ
سب سے بڑا اس چیز کا مظہر ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھی اور یہ ایجاد دی گئی. میں نے دنیا میں اللہ کا شکر ہے بڑے ممالک کا دورے کیے دیکھے, کہیں پر بھی ریور بیڈ کے اوپر کوئی ہوٹل یا کوئی بازار یا شاپنگ مال یا سینٹرز بنے نہیں دیکھے, کیونکہ ریور بیڈ بنائے اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی تمام تر آبسٹرکشنز جو ہے وہ ہٹا دی جائے, اور جب پانی آئے تو اس میں بہتا ہوا نکل جائے, اور اس کے سائڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا جو مختلف املاک ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. لیکن جب آپ اس کے ریور بیڈ کو ہی آپ آبسٹرکشن میں کریٹ کر دیں گے تو پانی کا جو دھارا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو راستہ بنائے گا اپنا, اور جب یہ راستہ بنائے گا تو اس طرح کے تباہی اور اس طرح کے نقصانات ہوں گے. تو یہ بالکل صحیح بات کی کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, آج نہیں, یہاں آپ کراچی میں لے لیجیے, جو نارتھ کراچی وزٹ کیجیے تو وہاں نالے اور جو ڈرینیج سسٹم ہے یا ڈیفینس سوسائٹی کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ سارے کے سارے چوک ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے ان جگہوں کو آپ نے خالی چھوڑا ہی نہیں جس کے ذریعے پانی جایا کرتا. مجھے یاد ہے 1960-65 کی دوران جب میں اسکول کالج میں تھے, اس بارشیں ہوتی تھی اور کہیں پر اس طرح کا نقصان یا تباہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس وقت یہ جتنے بھی لینڈ مافیاز اور جتنے بھی یہ کرپٹ قسم کے ایکٹیویٹیز تھی یہ نہیں تھی. پانی کا راستہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا, وہ اپنے جو نیچرل ڈرینیج تھا اس کے ذریعے وہ پانی سمندر میں نکل جاتا تھا اور کوئی کراچی میں نقصان نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ کی بالکل آپ کے ساتھ میں متفق ہوں کہ یہ کرپشن کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ جہاں پر آپ نے ان تمام چیزوں کو ہونے دیا, یہ جانتے بوجھتے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. ابھی وہ جو ہنی مون ہوٹل سوات کا جو گرا ہے, اب اس کا یہ ایک بیچ میں ایک مسجد بنا دی تھی, وہ مسجد بھی غائب ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں اسی چیز کی اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. جب آپ اس طرح کی غلط قسم کی کارستانیاں کریں گے تو اس کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ عذاب الہی ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے, اور یہ ان حکمرانوں کی نااہلی, کرپشن اور بےایمانی کا جو اثرات ہیں وہ عوام بھگت رہی ہے. اور عوام اس لیے بھگت رہی ہے کہ عوام نے ایک روٹی اور ایک نان کے ذریعے ان کو ووٹ دیے اور ان کو دوبارہ ووٹ دیے, اور ابھی پھر سے تمام حالات اسی طریقے سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ ان چوروں کو مسلط کر دیا گیا اور دوبارہ انہی کی حکومت آئی جا رہی ہے. تو اگر عوام کا یہی فیصلہ ہے تو یہ عوام کو بھی بھگتے گی اسی کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کو دوبارہ اس جگہ پر بٹھانا ہے. لیکن صفی صاحب, جس طرح ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا تحریک انصاف کی, تو تبدیلی تو وہ نہیں لا سکے جس طرح سے انہوں نے دریاؤں کے کنارے ہوٹلز اور دیگر تعمیرات کی اجازت دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی گئی ہے اور یہ بد انتظامی ہی ہے اور یہ بدعنوانی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں بڑے نقصان کو دیکھنا پڑ رہا ہے وہاں پہ. ایز اے ڈیفینس اینالسٹ, ایز اے تجزیہ کار, جو چیزیں غلط ہیں اس کی بالکل نشاندہی کرنی, اور اس میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ غلط ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں ہو رہی. غلط چیز چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, غلط ہے اور اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے. تو جو غلطیاں انہوں نے کی ہے اس کا نتیجہ تو ان کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا صفی صاحب کہ کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے اس وقت, اداروں کو کس طرح سے فعال کیا جا سکتا ہے, اداروں کو کس طرح سے مزید ساز و سامان سے لیس کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مستقبل میں ہم دوبارہ ایسی کسی آفت کا سامنا کریں تو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا نہ ہو. کیا جا سکے گا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر اداروں کو ایکٹیو, یا پھر ماضی کی طرح سے محض چند روز کا سوگ منا کر ہم آنے والے وقتوں میں ان سچویشن سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ پریویس گورنمنٹ نے وہ ڈیم بنانے شروع کیے تھے, کوئی 10 ڈیم کافی پلان کے مطابق شروع کر دیے گئے تھے. اب وہ کس حد تک پہنچے ہیں, پچھلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں اس پہ کتنی کا پیشرفت ہوئی ہے یا رکاوٹ پیدا ہوئی ہے نہیں پتا. لیکن اس کا صرف اور صرف سیلاب کی بات کرو, سیلاب کی حد تک بچنے کے لیے آپ دیکھیں ضروری ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں روکنے کے لیے ڈیمز بناتے ہیں. انڈیا کی دیکھیں, ان کے جتنے بھی اس دریا کے اوپر جگہ جگہ آتی ہیں وہاں پر انہوں نے ڈیم بنا کے پانی اسٹور کیا اور اس کو پھر آگے استعمال کیا. تو ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور جو ڈیمز پلان کیے گئے ان کو مکمل کریں. اس کے علاوہ اور جگہوں پہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ یہاں پر جمع ہو سکتا ہے, اس کو جمع کر کے اس کو آگے استعمال کرنے کے لیے بڑے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, ایک کنسپٹ کے تحت اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا
تاکہ یہ کسی طریقے سے آئندہ اس طرح کی چیزیں پھر نہ ہونے پائیں۔ بہت شکریہ ظفیر صاحب، آپ نے وقتی سر پروگرام کے لیے کچھ ہم نے بات کی پاکستان میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے، اور گو کہ جس طرح سے دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور موسموں میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کے جو حکومتیں ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ حالات کو اوورکم کرنے کے لیے انتظامات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جنوبی ایشیائی ریجن میں پاکستان ہو، بنگلہ دیش یا بھارت، حکومتیں ان تمام تر سچویشنز کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ان 40 سالوں سے زائد عرصے میں پاکستان کو متعدد مرتبہ اس طرح کی آفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں ہزاروں لوگ نہ صرف یہ کہ جانوں سے گئے ہیں بلکہ ان کے پیچھے رہ جانے والے بھی اپنے ساز و سامان سے محروم ہو جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومتوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی قدرتی آفات میں بھی آئندہ ان سچویشن سے نمٹنے کے لیے لاہے عمل ترتیب دے کر اس پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نے